अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज अपनी जगह पर है और उसके लिए प्लान ए प्लान बी पर इस वक्त सोशल मीडिया पर बातें गर्दिश कर रही हैं। ये प्लान किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये 90 दिन का प्लान है। क्या 5 अगस्त को ही कोई एहतजाज होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कई सवालिया निशान हैं, कई बातें हैं। क्या मकासद इससे तहरीक इंसाफ हासिल कर सकेगी? लेकिन इससे के साथ साथ मेरे पास इस वक्त 2 करप्शन के मेगा स्कैंडल सामने रखे हुए हैं और एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जिसकी परवाजें बरतानिया और यूरोप के लिए बंद कर दी गई थीं एक गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से, जो 2020 जून 2020 में उस वक्त के वजीर दिफा ने एक बयान दिया था और उन्होंने गुलाम सरवर खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के तकरीबन 150 पायलट्स ऐसे हैं जिन्होंने इम्तिहान या तो नहीं दिया या किसी और से इम्तिहान दिलवाया है और वो क्वालिफाई नहीं करते पायलट होने के लिए, लेकिन जहाज उड़ा रहे हैं। ये इतना खतरनाक बयान था कि इसके बाद दुनिया भर की कान खड़े हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की एयरलाइन, कौमी एयरलाइन के ऊपर पाबंदियां लगा दी और इसकी सेफ्टी पर सवालात उठा दिए थे। तो आज एक बड़ी तकदौ के बाद एक अच्छी खबर ये मिली है कि PIA के ऊपर से यूरोप की में तो बतदरीज हो ही रहा था, लेकिन अब बरतानिया ने भी पाबंदी हटा दी है। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ जो ये खबर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये एहतजाज के तनाजुर में भी देखी जा सकती है। जो PTI का एहतजाज है, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल 25 अरब रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं और अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। मजीद बरा 109 जायदादें भी मुख्तलिफ शहरों बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा से कब्जे में ली गई हैं और इनमें 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें, फूड कोर्ट्स, 25 फ्लैट्स और पेंट हाउसेज शामिल हैं। 175 किनाल अराजी शामिल है और इन जायदादों की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए बनती है। तो 25 अरब का ये स्कैंडल है, 17 अरब रुपए जो है इसकी रिकवरी हो चुकी है और मजीद इस पर कार्रवाई जारी है। नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये इस मेगा स्कैंडल की जो शफाफ तहकीकात है वो नहीं हो पाएगी और इसके ताने बाने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जोड़े जा रहे हैं। कौन कौन इसमें आएगा, इसकी जद में आएगा और एक ऐसे मौके पर जब एहतजाज की तैयारी हो रही है और फिर इस पर गिरफ्तारियां हो जाएं और गिरफ्तारियां होने के बाद, क्योंकि निकलने को तो कोई भी तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ में एक ऐसे ही हिजान खेज कैफियत है कि एक लीडरशिप कुछ बात करती है, दूसरी लीडरशिप कुछ बात करती है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें, लेकिन उन्हीं के साथ जो कैद लोग हैं, जो क़यादत है, जो बड़ी सिंसियर क़यादत है, वो ये चाहती है कि गवर्नमेंट से बातचीत शुरू की जाए। तो तहरीक इंसाफ एक मखमसे का शिकार है, ऊपर से ये स्कैंडल। एक और स्कैंडल जो बल्कि 2 स्कैंडल्स जिसमें मैं कहूँगा जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तो K4 की फराहमी का जो मंसूबा है, इसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई और इसकी तफसीलात मैं आगे बताऊंगा जब सवालात करूंगा अपने मोहतरम पैनल के साथ। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से ज़ायद बोरियों में मौजूद गंदम ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है और 40 लाख बोरियां जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और इसमें 2 लाख टन गंदम जो है वो ज़ाया हो जाएगी और लोगों के पेट में नहीं पहुंच पाएगी। बहुत बड़ी तादाद है इसके अंदर गंदम की जो ज़ाया हो भी चुकी है। तो ये हर साल सिंध के अंदर क्या होता है कि कभी चूहे गंदम खा जाते हैं, कभी गंदम की बोरियां गायब हो जाती हैं, कभी गंदम सड़ जाती है, गल जाती है, लेकिन लोगों को नहीं मिल पाती। मजमूई तौर पर ये तमाम आज का एजेंडा है, लेकिन हम इब्तिदा करते हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। फैसल अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा शैला रजा साहिबा हैं, फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। जब बात हो ही रही है तो रीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। वो ये कहती हैं कि बानी PTI बड़े परेशान हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो ख़त्म हो जाएं, इख्तिलाफात को जगह ना दी जाए और फोकस किया जाए कि एहतजाज का मकसद क्या है। एहतजाज का मकसद वो भी उन्होंने बताया और जो बानी PTI ने आज दूसरे दिन बड़ा ही सख्त रवैया अख्तियार किया है।
کل عالیہ حمزہ عباسی جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور پھر سلمان اکرم بھائیہ صاحب نے میڈیا پر ہی ان کی سرزنش کی تھی، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ جی پارٹی کے اندر ایک پنجاب کے آرگنائزر ہیں اور ایک سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، اور دونوں کے درمیان ہی اگر ہم آہنگی نہیں ہے اتنے اہم عہدوں پر موجود، تو پھر یہ احتجاج وغیرہ کیسے چلے گا۔ باقی گفتگو سے پہلے مہمانوں کی طرف آتا ہوں۔ جناب قیصر شیخ صاحب، شہزادہ صاحبہ اور فیصل چودھری صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ فیصل چودھری صاحب، یہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں، سلمان اکرم بھائی صاحب نے کل جو رویہ اختیار کیا اور جس سخت لہجے میں انہوں نے گفتگو کی، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ عباسی کے حوالے سے، یہ تو صاف ظاہر کر رہا ہے کہ پارٹی ایک پیج پر ہی نہیں ہے آپ کی۔ مسعود، سب سے پہلے عالیہ حمزہ ملک ہے، عالیہ حمزہ عباسی نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا جی ہاں، عالیہ آپا کے ساتھ جو کل رویہ اختیار کیا گیا جنرل سیکرٹری کا، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں میں۔ وہ بہت سینئر کارکن ہیں اور ہماری پارٹی کی بہت ہی قابل عزت رہنما ہیں، اور ان کی جس طرح سے کل کا رویہ اختیار کیا گیا اس میں بہت کارکنان کی طرف سے بہت ایک شدید رد عمل آیا، جس کی آج جو ہے پٹون ٹینر جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کا وہ انسانوں والا تھا۔ کل جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سارے رضاکاران ہوتے ہیں، کوئی تنخواہ دار نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل سیکرٹری کو ڈپٹی کمشنر ہے اور وہ گریڈ 19 کا کوئی افسر ہے عالیہ آپا۔ جس طرح سے کل ایک ہذیان بکے گئے، جس طرح سے ایک پاگل پن کی حد تک جو ہے، اگر آپ کو کوئی میڈیکل مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس طرح سے کسی کی تصدیق جو ہے وہ دیرینہ کارکنان کی تو بالکل نہیں برداشت کی جائے گی۔ عالیہ حمزہ کی بہت قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، گرفتاری انہوں نے دی ہے، جن حالات میں گرفتاری دی، ان کی جوان بیٹیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے گرفتاری ہوئی، ان کے بچوں کے سامنے ان کی جو ہے مرد اہلکاروں نے ان کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے روم سے نکالا دوپٹوں کے بغیر، پھر وہ 2-2.5 سال جو ہے وہ قید کاٹ کے آئیں گے۔ آپ ایک دن جیل نہیں گئے، آپ ایک دن آپ نے تکلیف نہیں سہی ہے، اور آپ جو ہیں اتنی قابل عزت خاتون کے اوپر جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ اب جو بات یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جو اندر سے حلیمہ خان نے پیغام دیے ہیں، جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو عمران خان صاحب کو ٹارگیٹ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ان کی ساری سہولیات بند ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے سے 14 دنوں سے مسلسل یہ شکایتیں مل رہی ہیں کہ ان پہ نیوز پیپر، ان کے ٹی وی، ان کے بکس بھی اور 22 گھنٹے جو ہے ان کو چھوٹے سلسلے میں مقید کیا جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے لیے جو آگے وے فارورڈ ہے، یعنی آج تک کوئی پٹیشن نہیں آئی جی، تو میں تھوڑا سا اس پہ بھی بڑا احتجاج کرتا ہوں کہ بھائی نہ فیملی کی طرف سے نہ پارٹی کی طرف سے پٹیشن تو آنی چاہیے۔ تو اگر پٹیشن نہیں لگتی ہے، جو بات ہوتی ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن باہر تو ایک پٹیشن تو آنی چاہیے تھی۔ اکتوبر 2024 میں بھی یہ معاملہ روا رکھا گیا، تب بھی میں نے پٹیشن فائل کی تھی اور سہولیات کو جو ہے وہ ریزیوم کرایا تھا، اور عمران خان صاحب کو اس وقت بھی ان کی درسن جو ہے کہ وہ لائٹ آف رکھی گئی، ان کا جو سیل کو جو ہے وہ بہت اس طرح سے رکھا گیا اور یہ معاملہ کیا گیا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ تو اپنا چل رہا ہے۔ اس چیز کی تو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں اور ان چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کے اندر یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہت کم ڈسکس ہوتی ہیں، سرسری سے ڈسکس ہوتی ہیں۔ اصل تو ڈسکشن آپ کے ہاں یہی ہو رہی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، تو اتنی زیادہ ڈفرینسز اگر موجود ہوں تو ایک تحریک آپ لوگ کیسے چلائیں گے جبکہ آپ کی پوری قیادت پابند سلاسل ہے؟ دیکھیے اس قیادت کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں سخت نہیں ہے تحریک چلانے کی، اور یہ تحریک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل سکتی۔ تحریک کا تو ماحول ہی پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ہے وہ کی رہائی کے لیے تو ایک بہت بڑے لیول کی تحریک چلانی پڑے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ تو
सब्जेक्टिव है ना। देखिए दूसरी बात ये कि जो अवामी मसाइल हैं उनको शामिल किए बगैर आप तहरीक कैसे चला सकते हैं। आप अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब की रहाई जो है जी वो आइन की बहाली के बगैर तो नहीं होगा। जब तक अदल या इंसाफ, जब तक निजाम जो है वो आजाद नहीं होगा तब तक तो ये मामला नहीं होगा। तो उसके लिए तो आपको तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ, डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ के साथ मिलके तो ये एक जो बेयर मिनिमम कंसेंसस है मुल्क में, आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली, बुनियादी हकूक की बहाली, आजाद अदलिया, इन मसाइल के ऊपर तो इकट्ठा करना पड़ेगा। और 5 अगस्त को जो तहरीक है उसका क्या खदोखाल होगा? अगर तो लाहौर की तरह खाना कराची में जी और उसको तहरीक समझा जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इफेक्टिव होगी। और इस वक्त ये मौजूदा क्या था, मैं इमरान खान साहब से ये शेयर कर चुका हूँ। अच्छा। और मैंने उनको बिल्कुल कैटेगोरिकल टर्म्स में बताया था कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, न काबिलियत है। तो क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब जो आपने बताया, क्या कह रही हैं? इमरान खान साहब एग्री करते हैं मेरी बातों से, लेकिन जाहिर है और कोई बंदा तो है नहीं उनके मुताबिक, लेकिन बंदे तो ढूंढने पड़ते हैं, बंदे तो हैं। मिर्जा अफरीदी साहब की वापसी से तो एवेन्यू खुल गए हैं, तो आप कोई पॉलिटिकल लोग आएंगे, उम्मीद है तो फिर आके को जो है मामला संभालेंगे। इन लोगों के बस की बात नहीं है ये। तो अब तो डेडलाइन दे दी है फैसल भाई, उन्होंने डेडलाइन भी दे दी है और आपने इमरान खान साहब को बताया भी है। 90 दिन की डेडलाइन है ये, 5 अगस्त की डेडलाइन है। हम तो आप ये भी कंफ्यूज है कि हमने करना क्या है, ये भी नहीं पता। अली अमीन 90 दिन, और अली अमीन और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90 दिन अनाउंस किया। बाद में कारकुनान के दबाव के ऊपर जनरल सेक्रेटरी ने साइड बदली और वो अपना वो हमेशा इस तरह से करता है। गुजारिश ये है कि ये चीजें जो हैं, आप अगर खुद ही किशोर नहीं है कि आपने करना क्या, और फिर ना उसका लायमल है, ना उसकी कोई गाइडलाइन है, और तंजीम को आपने जाके इग्नोर कर दिया। तहरीक तो तंजीम के सर पे चलती है। बिल्कुल सही, अगर वहाँ पे एब्सेंट होगी लाहौर में, ये बड़ी सीरियस बातें आप फैसल भाई कर रही हैं। इसको हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं। शैला आपा, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। ये तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन कामराब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा ये गंदुम वाले मामले पर उनसे अपडेट ले लें ताकि फिर आगे गुफ्तगू में हम उसको शामिल भी कर लें। कामरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान नज़ीर साहब का ताल्लुक जियो न्यूज़ से है, जंग ग्रुप से ताल्लुक है आपका। बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े मायनाज जर्नलिस्ट हैं। जी कामरान साहब, ये क्या मामला है बताइएगा ज़रा कि गंदुम का हर साल 2 साल 3 साल के बाद कोई ना कोई एक स्कैंडल आता है, और इस दफ़ा आप बता रहे हैं कि आप ही की खबर है कि बहुत बड़ी तादाद में गंदुम जो है वो ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू पर बात की। हमने एक स्टोरी की है जिसमें ये बताया गया है कि बुनियादी तौर पर जो महकमा खुराक सिंध का है, देखिए एक बात तो ये समझना जरूरी है कि अब देखने में ये आता है कि जो सूबाई महकमा खुराक है सिंध का, इसका काम सिर्फ इमदादी कीमत पर गंदम की खरीद करना और उसे फरोख्त करना रह गया है। इसके अलावा फूड डिपार्टमेंट का और कोई भी काम नहीं है। तो देखा ये गया है कि इस साल तो सिंध हुकूमत ने गंदम की खरीदारी की ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से ही। पिछले साल 2024 में जो खरीदारी की गई थी वो हमें ये बताया गया कि कोई 90 लाख बोरियां खरीदी गई थी गंदम की, और जिन्हें अब तक फरोख्त नहीं किया गया। मजमूई तौर पर बताया ये जा रहा है कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब जो गंदम है उसकी बोरियां पिछले 2 साल से तकरीबन सिंध के मुख्तलिफ गोदामों में पड़ी हैं। हम यहाँ गए थे, जो कराची में लांडी के इलाके में 3 गोदाम है महकमा खुराक के, तो वहां जाकर हमें ये मालूम हुआ कि वहाँ कुछ 2.25 लाख के करीब गंदम की बोरियां तो ऐसी है जिन्हें कीड़ा लग चुका है और वो बिल्कुल भूसे की मानंद हो चुकी हैं और वो नाकारा गंदम है। जब हमने उसके बारे में मालूमात ली वहां मौजूद महकमा खुराक के एहलकारों से, तो पता ये चला कि 2022 में जब सैलाब आया था सिंध में, तो जो दीगर अजला हैं सूबे के, वहां से गंदम यहाँ पहुंचाई गई थी और ये इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, और अरबों रुपए की जो 2.25 लाख बोरियों। मुझे जरा ये बता दीजिए इख्तिसार के साथ कि इसकी मालियत क्या है और हजम क्या है? देखिए मैंने आपको बताया कि क्या मौक़िफ़ है इस पर? 2.25 लाख तो गंदम की वो बोरियां जो सड़ चुकी हैं, ठीक है, जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। यकीनन अरबों रुपए मालियत इनकी होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? गंदम को डिस्पोज ऑफ महकमा खुराक नहीं कर सकता, और इसके बारे में जो भी फैसला है वो सिंध हुकूमत यानी काबीना ने करना है।
کابینہ کی سلسلے میں کوئی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں 3 سال ہو چکے ہیں اور گندم تباہ ہو گئی. اب اس کو کس استعمال میں لے کر آنا ہے؟ کیا یہ جانوروں کو یا پولٹری فیڈ میں استعمال ہونے کے قابل ہے؟ اس کے تجزیہ کیا جائے گا سائنسی بنیادوں پر اور پھر فیصلہ ہوگا. اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اربوں روپے کے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ کامران رضی صاحب، تھینک یو سو مچ. شیلا آپا، پی ٹی آئی کے احتجاج پہ تو بات کر ہی دیجیے گا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی گندم کا بحران رہا پچھلے دنوں، سندھ میں جو ہے وہ لاکھوں بوریاں ہیں گندم کی، لیکن وہ ان کو کیڑا کھا رہا ہے، عوام کو دستیاب نہیں ہوتی. یہ بد انتظامی ہے، کرپشن ہے، کیا معاملہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے جی، پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ بڑا شور مچا تھا کہ چوہے کھا گئے، تو وہ چوہے شاید کے پی میں چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ ایک چوہا مارنے کے 500 روپے تھے، اور یہاں پہ گندم کھانے کے بعد وہ چوہے تو موٹے موٹے ہو جانے چاہیے تھے، نظر نہیں آئے کبھی بھی عوام کو کہ چوہے ہیں کہاں گندم کھائے. سرکاری چوہے، تو سرکاری کیڑے. دوسری یہ ایسی بات نہیں ہے. پچھلے سال ہی اگر آپ 1 سال کی رپورٹ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس سال گندم نہیں خریدیں گے، اور یقیناً کہ اس کے بعد کوئی ریمیننگ ہوگی، اور جب تک اس پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی یا کیبنٹ کی کوئی جوابی رپورٹ کے جواب میں کوئی جواب نہیں آ جاتا، میں کیا کہہ سکتی ہوں. لیکن الحمدللہ سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پر تھر میں جو ہم آئے تھے بہت برے حالات تھے، وہاں پہ جو ہے ماؤں کے پاس کھانا نہیں تھا، اور ہم نے جو ہے وہاں پہ ہر سال جو ہے فری آف کاسٹ گندم ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. مگر یہ تو دیکھنا ہے کہ اس رپورٹ پہ کیا جواب آتا ہے. مگر جواب آنے کی کیا بات ہے؟ ایک چیز صحافی نے ایک خبر کی ہے، اور خبر جو ہے میں نے دوبارہ کہا نا کہ صحافیوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ چوہے کھا گئے، لیکن نہ گندم کی کمی ہوئی تھی اور نہ وہ چوہے نظر آئے تھے. تو میں نے بڑا سادہ اس پہ جواب دیا ہے کہ پہلے بھی ہمیں یہ، مگر یہ خراب گندم جو ہے اس کی تو ہم فوٹیج چلا رہے ہیں. آپ نہیں، سرکاری اہلکار اور سندھ گورنمنٹ کہا گئی. میرے سامنے کیونکہ ٹی وی موجود نہیں ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اگر بوریاں بھی ہیں تو اس میں صحیح گندم ہے یا خراب گندم ہے. جب تک ذمہ داران جواب نہیں دیتے میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی. لیکن وہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی تھی کہ چوہے کھا گئے، کیونکہ نہ مجھے وہ چوہے نظر آئے تھے اور نہ ہی سندھ میں گندم کا بحران تھا. پچھلے سال کی 1 سال کی رپورٹ میں وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ہمیں گندم نہیں خریدنی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس جواب کا انتظار کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 2022-2023 کی رپورٹ جو K4 کے حوالے سے وہ انہوں نے جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 2 ٹھیکے دیے گئے. ایک نجی کمپنی کو 15 ارب 39 کروڑ روپے کی لاگت پر دیا گیا، اور ایک ٹھیکہ جو ہے اس کا تخمینہ 10 ارب 24 کروڑ روپے تھا، اور یہ پمپس لگانے تھے K4 کے لیے. اور یہ جو PC1 میں قیمت طے تھی اس سے زیادہ پر دیے گئے. ان ٹھیکوں کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا، اس میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی. اب یہ K4 بن کے نہیں دے رہا، لیکن ہر کچھ دنوں کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی کرپشن کی کہانی سامنے آئی تھی. اب تو یہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے. K4 جو ہے وہ کوئی ایک لمبی سی کوئی کینال ٹائپ چیز نہیں ہے، اس کے کافی فیزز ہیں جس میں سے کچھ بن بھی گیا ہے، اور بن کے اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 50% فیڈرل اور 50% پروونشل گورنمنٹ کا ہے. اور جب سے 15 سال سے میں سندھ میں مسلسل ڈیپٹی اسپیکر اور منسٹر رہی، تو ہر سال کے بجٹ میں کسی بھی گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی نے تو خیر کہہ ہی دیا تھا کہ ہم اس پہ ایک پائی بھی نہیں دیں گے، لیکن نون لیگ کی حکومت ہم بلینز میں رکھتے تھے اور وہ ملین میں، اور وہ بھی 200 ملین 3 ملین. اور اب کی دفعہ بھی ہمارا جھگڑا ان سے یہی ہے کہ آپ اس کو کب کمپلیٹ کریں گے اگر اتنے کم رکھیں گے. 9.4 بلین شاید رکھا ہے انہوں نے اس دفعہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ کمپنیز کے نام معلوم کر لیں. یہ سرکاری ٹھیکے تھی تو شاید FW کے تحت کام ہو رہا تھا یہ.
اگر اس وقت یہ 2022-2023 کی رپورٹ ہے، یہ FWO کو تو بعد میں دیا گیا. تو کمپنیز کے نام معلوم کر لیں. پہلے تو جو جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ اب وقت بھی کافی گزر گیا، تو اکاؤنٹیبلٹی آر میں یہ بتایا گیا تھا کہ FWO کے تحت کام ہو رہا ہے. اب کس کے وہ بات بھی صحیح تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، تو ان کمپنیز کو دیکھ لیں، کیونکہ جب آپ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ یقیناً یہی بات کرتے ہیں کہ ہم اس سال اتنے دیں گے، اس سال اتنے دیں گے، لیکن اگر وہ آپ نہ کر سکیں تو پھر نقصان تو ہوتا ہے. اور سندھ کو مسلسل اسی بات پر بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ یہ K4 25 ارب میں شروع ہوا تھا، وہ نہیں ہوتے، 50 ارب پہ پہنچ چکا ہے. 2 مرتبہ ڈیزائن اس کا 160 ارب پہ پہنچ چکا ہے، اور پہنچے گا. اگر آپ اور میں مل کے 100 روپے کی کوئی چیز خرچ ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے اور میں ہر مہینے جو ہے وہ 10 روپے دوں اور آپ 2 روپے دیں تو وہ کبھی بھی نہیں کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا چلیں پھر اب جب یہ بات ہو ہی رہی ہے تو یہ کوہستان اسکینڈل کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. یہ PTI کی حکومت ہے اور PTI جو ہے کرپشن کے بڑے خلاف رہی ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے اربوں روپے کی کرپشن اور 25 ارب کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں. گاڑیاں، سونا، پیسہ، یہ سب ریکور ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ ایک طرف تحریک انصاف جو ہے ریاست مدینہ کے دائی تھے، وہ ایک طرف ریاست مدینہ کے دائی تھے. ٹھیک ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ سندھ میں کچھ اکاؤنٹس تھے جس کے اوپر ہر پڑھے لکھے آدمی کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اسٹیٹ بینک کا کام ہے نا کہ انہوں نے 10 لاکھ یا اس سے اوپر کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو وہ سارے جو اکاؤنٹس تھے وہ فالودے کے یا کس کے، وہ سب زرداری صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اب آج جو ہے یہ اتنا بڑا ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے. میں ابھی ای پیپر پہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیئر حسین بخاری نے جو بات کی ہے وہ عمران خان کے فارمولے پہ بات کی ہے. کیونکہ جب سعد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے اور 3-4 ایکسیڈنٹ ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے سعد رفیق استعفیٰ دے، لیکن جب ان کی گورنمنٹ تھی تو 100 کے قریب آگے پیچھے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، لیکن اس بات کو وہ بھول گئے تھے. لیکن اب کیونکہ وہ فارغ بیٹھے ہیں اندر تو اس لیے نیئر حسین بخاری نے ان کو یہ یاد دلایا ہے. اور یہ انتہائی مطلب میگا کرپشن ہے نا. یہ تو میگا کرپشن. میں نے 3 معاملات آپ کے سامنے رکھے اور تمام لوگوں کو آدم ECL میں ڈال دینا چاہیے. ECL میں ڈال دینا چاہیے، چھوڑنا ہی نہیں چاہیے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، گردن سے پکڑ لینا چاہیے. 3 معاملات آپ کے سامنے رکھے میں نے، ایک K4 کا، ایک گندم کا. آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ پہلے بھی دعوے کیے گئے تو پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور KP میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اصل میں کرپٹ حکومت ہے. ایک بریک مجھے لینے دیں فیصل چودھری صاحب، بریک کے بعد ذرا آپ جواب دیجیے گا. ہاں جی، ایک بریک. بیک گندم چوری کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی، شہلا آپا نے جو گفتگو کی تو خاصی پرانی بات تھی، تو اس دوران میں نے کچھ ڈیٹیل اس کی نکالی. یہ گندم واقعی چوری ہوئی تھی اور یہ سندھ حکومت کا بیان تھا کہ اس گندم کو چوہے کھا گئے. یہ کسی اور کا، کسی صحافی کا بیان نہیں تھا. اور نیب نے اس میں وصولیاں کی تھیں، پلی بارگین ہوا تھا، اور یہ 2018 سے 2020 تک کے معاملات تھے، اور اس میں 19 ارب روپے کی جو ہے وہ وصولیاں کی گئی تھیں جو سندھ حکومت کو پھر واپس بھی کیے گئے تھے. اور پھر وہ جو پلی بارگین والے افسران تھے انہی کو سندھ حکومت نے دوبارہ لگا بھی دیا تھا. جی شہلا آپا کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، میں ایک تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آیا ہمارا کوئی سیاستدان اس میں انوالوڈ ہے یا بیوروکریسی انوالوڈ ہے. بیوروکریسی اگر اس میں نکلی اور پلی بارگین ہوا
تو اس کے بعد اگر یہ فیصلہ آتا کہ ان کو ہٹایا جائے تو ہٹایا جاتا. آپ کے پاس کتنے افسران ہوتے ہیں, آپ کو انہیں کو لے کے چلنا ہوتا ہے, کتنے کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں, کتنے کو اب تک اپوائنٹ کر سکتے. سندھ میں کب سے بھرتیوں پہ پابندی ہے, کب سے پبلک سروس کمیشن نہیں ہے, کب سے کچھ نہیں ہوا, تو آپ کو انہیں کو لے کے چلنا ہوگا. بہرحال میں تو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ذرا ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ وہ چوہے اگر پلی بارگین کے بعد نیب اجازت دے دیتی ہے کہ یہ اپنی جاب کنٹینیو کریں تو کرنی ہوتی ہے. بہرحال یہ حکومت کی اپنی میں جی فیصل چودھری صاحب اس معاملے پر قیصر احمد شیخ صاحب بھی موجود ہیں, احتجاج کے حوالے سے میں ان سے بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں. قیصر احمد شیخ صاحب, پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے اور حکومت کی جانب سے کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو احتجاج کی اجازت ہے, کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر وائلنٹ ہوئے یہ یا غیر قانونی انہوں نے کوئی کام کیا تو پھر ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کو ان کے احتجاج سے؟ دیکھیے پی ٹی آئی مسعود رضا یہ تو پچھلے 6-8 مہینے سے احتجاج کی بات کر رہی ہے اور کئی بار انہیں احتجاج کی کوشش بھی کی. دیکھیے احتجاج جو ہے قانونی طور پہ ان کا حق ہے, لیکن وہ احتجاج کیا کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چڑھائی کر رہے ہیں, وہاں سے کے پی کے سے آ کے چڑھائی کر رہے ہیں. اور باقی میں آپ کو بتاؤں, میں کیونکہ پبلک ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میرے علاقوں سے تمام فیصل آباد ڈویژن میری 18 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی, ووٹ میں دی ہے پاپولر جماعت کی, لیکن وہ احتجاج اس کے بعد میں نے اپنے علاقے میں کبھی نہیں دیکھا. وہ لوگ باہر نکلتے ہی نہیں, لوگ تھک گئے ہیں. لوگ دیکھیں نا ان کی احتجاجی, ان کی 12-14 سال سے ایک ہی پالیٹکس ہے, احتجاج کی پالیٹکس. ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی پوائنٹ ہے, کوئی بات چیت ہے تو آئیے بیٹھیے بات کیجیے. اب میں حیران ہوں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ چور ڈاکوؤں سے بات ہی نہیں کریں, ہمیں چور ڈاکو کہتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کریں. اب اس طرح تو کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ, یہ میرے خیال میں چاہتے ہی نہیں ہے کوئی کہ کوئی سیٹلمنٹ کی بات ہو یا ملک کی ترقی کی بات ہو. یہ جو انتشار کے علاوہ اور کچھ جانتے ہی نہیں. آپ کے دیکھ لیا کہ اب کے پی کے میں پچھلے 12 سال سے ان کی حکومت ہے, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے اور ایجوکیشن کس طرح ان کا حال ہے, پھر صحت کی بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. اور ابھی وہ سوات میں جو کوئی واقعہ ہوا وہ تو پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح بیچارے لوگ بل بجاتے رہ گئے اور مدد کے لیے پکارتے رہے. تو صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ نکلتے نہیں ہیں احتجاج کے لیے, پہلے بھی نہیں نکلے اور ابھی نہیں نکلیں گے. انہوں نے پرفارم نہیں کیا نا, تو لوگ پرفارم نہیں کیا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے تو صحیح, لوگوں نے ووٹ بھی دیے, کراچی میں بھی ان کو پچھلی بار ووٹ ملے پچھلے الیکشنوں میں. تو اس لیے فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس قیادت کو عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا ہے اس سے تو ان کو بھی کوئی امید نہیں ہے. فیصل چودھری صاحب, یہ جو احتجاج, دوسری طرف اس طرح کے اسکینڈلز, آپ کا اپنا آپ جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف ہیں, انصاف کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, آپ کی پارٹی جو ہے وہ جس اعلیٰ معیار پر اخلاقیات کی اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی رہی ہے, تو اس طرح کی کرپشن کی خبروں کے سامنے آنے کے بعد تو وہ اعتماد مجروح ہوتا ہے. پہلے بھی کوئی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ جی سب کچھ پلٹ کے رہ جاتا, آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیتے. اس دفعہ یہ کرپشن وغیرہ بھی آپ کے ہمارے سامنے موجود ہیں. گوہر ایوب صاحب ہیں, ان کے اوپر کیسز, بات کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو ہٹایا جائے تاکہ تحقیقات ٹھیک ہو سکیں. تو ایسے میں تو مزید کمزور ہو جائے گی آپ کی جو بھی اسٹریٹجی ہوگی. سب سے پہلے مسعود, جو آپ نے مجھے عذاب میں گزارا کہ سندھ حکومت سے کرپشن پہ لیکچر, مطلب اللہ اس پہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ جو خود لتڑے ہوئے ہیں, یہ قتل کروں ہیں کہ کرمات کروں ہیں. مطلب آپ دیکھیے جو خود سراپا کرپشن, مطلب جن کی اپنی جو ہے بانی تو آپ کے کنوکٹڈ ہے, حکومت سندھ کے پیپلز پارٹی کے موٹے موٹے ہوئے تھے, تو وہ کنوکٹ تو آپ بھی بانی تو آپ کے کنوکٹڈ ہے. ماشاءاللہ داستانے چھوڑا ہے, اب تو بالکل بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کسی پہ کوئی سزا نہیں ہوئی. تو آپ ڈیلے تو آپ نے, ارے آپ سن لیجیے, آپ نے کتنا فضول سا لیکچر دیا, تھوڑی سی بات تو سن لیں. نہیں, آپ صرف ویگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں کنوکٹڈ تو صرف ایک وزیر اعظم ہوا ہے اور وہ آپ کے بانی ہے. اچھا چلے, کرپشن کے نام پہ آپ کی چیز
क्यों निकलती हैं आप मुझे किसी एक आदमी को पीपल्स पार्टी के सजा सुना दे। आपके कायद ने तो सिंध में मुकदमा नहीं चलने दिया कि जरदारी साहब को सिंध में मुकदमा नहीं चलने देंगे, लेकिन सजा उसको रोजाना वहाँ पे बदमाशी हो रही है, कब्जा ग्रुप वहाँ पे है, आप लोगों के सिस्टम लगे वहाँ पे। आपके यहाँ तो बड़ा चैन चैन लिख रहा है रावी, केपी में तो रावी चैन चैन लिख रहा है। खिला देते हैं, कभी पानी में फेंक देते हैं पैसे बनाने के लिए। खुदा के लिए कोई अब 15 साल में और कितना खाना है इस हुकूमत ने, और कितना आवाम का खून निचोड़ना है। अभी कैसे अगली दफा भी हमारे लोग हमें देंगे और आप हमें फॉर्म 47 नहीं कह सकेंगे। 3 महीनों में आपने तबाह कर दिया पेट्रोल में, बिजली, चीनी के पैसे आप अगली दफा भी हमारे सिंध के अवाम हमें वोट देंगे और आप फॉर्म 47 नहीं कह सकेंगे पीपल्स पार्टी को। इन्होंने तो अवाम का खून निचोड़ा है दोनों पार्टियों ने मिलके। इन लोगों ने तो जो अवाम के साथ किया है इतना तो मतलब मोदी जो लेकिन बानी आपके कन्विक्टेड है, ये इतने जो है खुशकिस्मत है कि रेलू कटो की हमारे आपके कन्विक्टेड है, और अवाम और मुल्क जो है बदकिस्मत है जिसके ऊपर ये मुसल्लत करते हैं। बेगम भी उनकी कन्विक्टेड है। बारिश हो कोई भी हो, इन्होंने मुझे ब्रेक लेना होगा सर ब्रेक लेना होगा मुझे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक लेना पड़ा ब्रेकिंग के लिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं। सेनेट के हवाले से 6 नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी और 5 नशिस्तें जो हैं सेनेट की वो अपोजिशन को मिलेगी। फैसल चौधरी साहब, वक्त बड़ा मुख्तसर सा रह गया, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें प्लीज। जी गुजारिश ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में आपने कोहिस्तान वाला जो स्कैंडल कहा है, आपने उसकी टाइमिंग चेक की है जो किस दौर का है, वो निगरान दौर, काम दौर का है। अच्छा, और उसमें एहतसाब होना चाहिए। पूरी मौजूदा दौर में भी शामिल है तो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। देखिए इसमें कौन सी बात है, जो मुलव्वस है उनको कैफर किरदार तक पहुंचा। नैब इसकी तहकीकात कर रहा है, नैब वफाकी इदारा है, नैब पे वज़ीर आला का तो कोई तहकीकात नहीं होता ना। ये अली अमीन गंडापुर साहब से क्यों मुतालबा करिए पीपल्स पार्टी के इस्तीफा दें? पीपल्स पार्टी और को काम कोई नहीं है ना। पीपल्स पार्टी तो पहले अपने जो चूहे बात कर लें, जो अपने इनका दुख भी समझते हैं हम। आजम सवाती साहब का नाम नहीं आ रहा। आजम सवाती साहब से कॉन्ट्रैक्टर ने 60 करोड़ का जो घर खरीदा है वो इसमें मुलव्वस है। अच्छा, तो आजम सवाती साहब पूरी कोऑपरेशन भी कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी हुकूमत भी पूरी कोऑपरेशन कर रही है इस स्कैंडल में। हम कोई पीपल्स पार्टी की तरह थोड़ी है कि हर कवर कर लेंगे, हमको तो अपनी। और हमारी हुकूमत ने भी किया था, नैब तो वफाक का इदारा था, नैब तो वफाक का इदारा। ब्रेकिंग न्यूज सारा टाइम खा गई हमारी और हमें यहाँ प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। फैसल साहब, इस पर आइंदा बात